پچھلی نشست میں آپ نے قرآن کی تفسیر سے متعلق کچھ باتیں بتائی تھیں اور مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کی تذکیر القرآن ون آف دا بیسٹ تفسیر ہے یہ بتایا تھا۔ قرآن کی تفسیر کے بارے میں آپ سے کچھ اور مزید رہنمائی کی گزارش ہے۔ دیکھیے وہ بات اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ عربی زبان میں ہے۔ تو قرآن ایک تو یہ کہ جس طرح دنیا کی تمام دوسری کتابیں ہیں، تو کتابیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ آدمی اس کو لے اور پڑھے، سمجھے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن بھی ایک کتاب ہے، تو کتاب ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کو اٹھائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی سمپل اور سادہ بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی بعد کے زمانے میں مسلمانوں نے فضائل تلاوت کو ڈسکور کر لیا اور اس طرح انہوں نے فضائل اتباع کو فراموش کر دیا۔ یعنی قرآن کو دیکھ دیکھ کر پڑھنے کے فضائل انہوں نے دریافت کر لیا کہ ایک حرف کو پڑھیں گے تو 10 نیکی، 2 حرف کو پڑھیں گے تو 20، اور اسی طرح سون۔ حالانکہ اس مضمون کی جو احادیث ہے، ان میں جو مستند احادیث ہیں، ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور سے ان 10 نیکیوں کی بھی بات قرآن فہمی پر بیسڈ کرتی ہے۔ لیکن مسلمانوں میں حیرت انگیز طور پر آپ دیکھ لیجیے، بالخصوص جو انڈین سب کانٹیننٹ علاقہ یا وہ علاقہ جہاں لوگ عربی نہیں سمجھتے ہیں، تو وہاں قرآن کو صرف عربی میں تلاوت کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے قرآن کا ادھورا پڑھنا ہوا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پڑھا لیکن نہیں پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان میں اولئک قرأوا ولم یقرؤوا، یعنی ان لوگوں نے پڑھا لیکن نہیں پڑھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، تو قرآن عربی زبان میں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایسی زبان میں قرآن کو اٹھائیں جس زبان میں وہ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو اگر انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی بات کریں بالخصوص، تو یہ عام طور سے اردو سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، یا پھر ہندی۔ تو قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کو اٹھائے، اگر عربی سمجھتا ہے تو عربی میں یا پھر اپنی زبان میں، اور اس کو اپنی زبان میں پڑھنا شروع کرے۔ پہلے اس کے ترجمے کو پڑھے اور ترجمے کے بعد کچھ تفسیروں سے مدد لے لے، تاکہ قرآن فہمی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اور پھر اس کا ترجمہ، تو قرآن کے الفاظ تو خدائی الفاظ ہیں، لیکن خود جو تفسیر ہے وہ ایک ہیومن ورک ہے، وہ ایک ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یعنی ایک انسان قرآن کو جس طرح سمجھتا ہے، اس کو سمجھ کر وہ اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک آنیسٹ کامنٹیٹرز یعنی قرآن کا مفسر اس بات کی آخری درجے میں کوشش کرتا ہے کہ اس کامنٹری میں اس کی کوئی اپنی بات شامل نہ ہو جائے۔ ان اسپائٹ آف دیٹ وہ ایک ہیومن ورک ہے، اس کے باوجود وہ ایک انسانی کام ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ تو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے کہ آدمی قرآن کو لے اپنی زبان میں، ترجمے کو پڑھے اور پھر وہ تفسیروں کو پڑھے۔ قرآن کے ترجمے میں بلا شبہ وہ بات نہیں آتی ہے جو خود قرآن کی عربک ٹیکسٹ میں ہے، جو اس کا لطف ہے، جو اس کا حسن ہے، جو اس کا اپنا گرامیٹیکل امپیکٹ پڑتا ہے ایک قاری کے مائنڈ پر، تو وہ اس کے ترجمے میں تو نہیں مل سکتا۔ لیکن آپ کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے، سمجھنا لازمی ہے، تو آپ نے اپنی زبان میں اٹھایا، تو پہلا کام ہے اس کے ترجمے کو پڑھنا اور پھر تفسیر کو دیکھنا۔ اردو تفسیروں میں بہت ساری تفسیریں موجود ہیں۔ حالیہ زمانے میں کچھ بہترین تفسیریں لکھی گئی ہیں، بہترین تفسیریں۔ مثال کے طور پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک سادہ اور خوبصورت زبان میں تفسیر ہے۔ اس میں یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ دور جدید کے بہت سارے سوالات کے جواب بھی دیے جائیں۔ لیکن اس کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہے، قاری قرآن کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ تفسیر انقلابی ذہن کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری تفسیر ہے مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی تدبر قرآن۔ اس تفسیر کی خوبی یہ ہے کہ اس تفسیر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں قرآن کو قرآن ہی سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔
یعنی دوسرے کسی سہارے کے بجائے قرآن کی آیتوں ہی پر غور و فکر کر کے اس کے مطلب کو نکالنا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھنا۔ جہاں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے روایتوں اور احادیث کا سہارا لیا جائے تو پھر وہاں وہ لیا گیا۔ دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں جو ٹیکنیکل پرابلمس آتی ہیں، تدبر قرآن میں ان ٹیکنیکل باتوں کو خوب لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک تفسیر ہے جس کا ذکر میں نے کیا تھا، وہ ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ اس تفسیر کی خوبی یہ ہے کہ یہ روایتوں کے آئینے میں لکھی گئی ہیں، تو جن لوگوں کو قدیم روایتوں کے تحت قرآن کو سمجھنا ہے تو وہ اس کو پڑھ لے۔ یہ تفسیریں کئی والیومز اور جلدوں میں ہیں۔ ان 3 تفسیروں کے علاوہ ایک چوتھی تفسیر، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو تفاسیر کا شاہکار، وہ ہے مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کی تذکیر القرآن۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ یہ یکساں طور پر ایک اسکالرز کے لیے بھی مفید ہے اور ایک عام قاری کے لیے بھی مفید ہے۔ جو دوسری تفسیریں ہیں، مثال کے طور پر تدبر قرآن، ایک عام آدمی کے لیے یہ بہت قابل فہم نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح اور تفسیریں، لیکن تذکیر القرآن کو اس ڈھنگ سے تیار کیا گیا ہے کہ یہ ایک اسکالر کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ ایک عام آدمی کے لیے، یا یوں کہ ایک اسکالر کے لیے بھی یہ بینیفیشیل ہے اور ایک عام آدمی کے لیے بھی، دونوں آدمی اس سے فائدہ اٹھایا۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ سادہ اور سلیس زبان میں ہے۔ ایک آدمی اگر قدیم اردو زبان سے واقف نہیں بھی ہے تب بھی وہ اس کو اٹھا کر بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ تیسری سب سے بڑی خوبی اس تفسیر کی یہ ہے کہ اس میں تمام ٹیکنیکل مسائل کو نظر انداز کیا گیا، فنی بحثیں، ٹیکنیکل مسائل، لفظوں کی بحثیں، مسائل کی بحثیں، احکام کی بحثیں، ان کو ٹوٹل نظر انداز کیا گیا اور صرف قرآن کی ہدایت کو مزید قابل فہم بنا دیا گیا۔ قرآن کی آیتوں میں جو نصیحت اور تذکیر کا پہلو ہے اس کو مزید کھول دیا گیا، تو تفسیر پڑھتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آیتوں کے ترجمے کے بعد آپ خود اسی آیت کو مزید ایلیبوریشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ موسٹ آف دی ٹائم آپ کو یہی محسوس ہوگا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ قرآن بنیادی طور سے لوگوں کے لیے گائیڈنس کی کتاب ہے۔ قرآن اسی لیے صرف نہیں آیا ہے، یعنی ان دا ٹرو سینس آف ورڈ قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کچھ قوانین دے دیے جائیں، کچھ مسائل بتا دیے جائیں، بلکہ قرآن کا بنیادی تھیم کیا؟ قرآن کی بنیادی تھیم آخرت ہے۔ لوگوں کو اس بات سے باخبر کرا دیا جائے کہ موجودہ دنیا فانی ہے، ٹیمپرری ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک نئی دنیا بنائی جائے گی جو آخرت کی دنیا ہے۔ وہی دنیا اصل دنیا ہے، پرماننٹ دنیا اور ایٹرنل دنیا ہے، ایٹرنل ورلڈ ہے۔ موجودہ دنیا میں تم اگر پروفیٹک ٹیچنگز کو فالو کرو گے اور اسی کی بیسس پر اپنی زندگی گزارو گے تو کل آخرت میں تم کو ابدی زندگی ملے گی۔ یہ ہے قرآن کا تھیم بنیادی طور سے۔ اب ایک آدمی مختلف صورتحال کو فیس کرتا ہے، ان صورتحال کے لیے قرآن میں جب تک قرآن نازل ہوتا رہا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ان صورتحال کے تحت جن چیزوں کی ضرورت ہوئی ان کو بتا دیا گیا، اس کے تحت حکم آ گیا۔ لیکن فائنلی ان احکام کا بھی مقصد کیا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کو آخرت رخی زندگی بنائیں، وہ اپنی زندگی کو ہیئر آفٹر اورینٹڈ بنائیں، یعنی کوئی حکم ہے، کوئی مسئلہ بیان ہے، کوئی احکام ہے، تو ان کا بھی فائنل مقصد کیا ان احکام کو وہ فالو کرتا رہے، روبوٹ کی طرح نہیں، بلکہ وہ ہر کام کو کرتے ہوئے اس بات سے باخبر رہے کہ ایک دن مجھے مر کر چلے جانا ہے اور مجھے اپنے ہر ورڈ اور ہر پریکٹس کے لیے کریٹر آف دی یونیورس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونا۔ یہی اصل بات ہے۔ تو تذکیر القرآن میں ان پہلوؤں کو پوری طرح کھول دیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے تذکیر القرآن اپنی نوعیت میں ایک بالکل ڈیفرنٹ تفسیر ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس بہت وقت نہیں ہے، اور عام طور سے جو لوگ دوسرے فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، دوسرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، ان کے جاب کی نوعیت کچھ اور ہے، ان کے پاس وقت بہت نہیں ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ تذکیر القرآن کو کم از کم اٹھائیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
وقت مزید ہے تو 3 اور اردو تفاسیر کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے اس کو چوز کر لیں۔ لیکن بنیادی طور سے جو بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ٹیکنیکل بحثوں میں پڑ جائیں۔ ان ٹیکنیکل بحثوں کے تحت اور ان ٹیکنیکل بحثوں میں جو ہمیں کامیابی مل جائے گی تو اس کے تحت ہماری آخرت کی زندگی ڈیفائن نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی ہر ٹیکنیکل بحث کو واضح کر لینے کے بعد جو اس سے میسج اور تذکیری پہلو ہے اس کو مان کر اپنی زندگی گزارنے پر ہے۔ تو تذکیر القرآن میں اسی کو کھولا گیا ہے۔ ہر آدمی کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ تدبر قرآن جیسی بحثوں میں پڑھے یا پھر تفہیم القرآن جیسے نقطوں کو وہ جان جائے، لیکن یہ ہر مسلم اور ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ جانے کہ اس کے کریٹر کا کریشن پلان کیا ہے، اس نے اس دنیا کو کیوں تخلیق کیا ہے، اس کا کریٹر اور اس کا خالق اس سے کیا چاہتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں تذکیر القرآن میں بہت ہی حسن اور خوبصورتی کے ساتھ کھولا گیا ہے، انتہائی خوبصورت انداز میں اور دل پذیر انداز میں۔ یا قاری جب اس کو دل اور طبیعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو لگے گا کہ وہ اس میں کھویا چلا جا رہا ہے، اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ اس کی فطرت کی آواز ہے۔ تو یہ تذکیر القرآن کی ایک منفرد نوعیت ہے، منفرد حیثیت ہے۔ تو اسی بات کو میں نے اس گفتگو میں اور ایک سوال کے حوالے سے واضح کیا تھا۔ رمضان قریب ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں منصوبہ بنائیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقت نہیں ہے تو وہ جو مختصر ترین تفسیر اس کو اٹھائے اور وہ پڑھیں، مطالعہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آدمی ڈسٹریکشن سے ہٹ کر اپنی ریئل لائف پر غور و فکر اور تدبر کرے، اور اس معاملے میں کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے وہ جانے اور اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی اسٹرگل میں لگ جائے۔ دس از دا پرپس آف رمضان۔